بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا خادم حسین رضوی پاکستان کی ایک معروف مذہبی شخصیت تھے جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کے طور پر اپنی شہرت رکھتے تھے۔ ان کا پورا نام خادم حسین رضوی تھا اور وہ پنجاب کے ضلع اٹک کے ایک چھوٹے سے گاؤں نکا کلام میں پیدا ہوئے۔ مولانا خادم حسین رضوی اپنی تقریروں، خطبوں اور عوامی مناظروں کے ذریعے پاکستان میں مذہبی معاملات میں ایک مؤثر آواز بن کر سامنے آئے۔ مولانا خادم حسین رضوی کی پیدائش 22 جون 1966 کو ہوئی۔ ان کا خاندان مذہبی پس منظر رکھتا تھا، جس کی بنا پر ان کی ابتدائی تعلیم بھی مذہبی مدارس میں ہوئی۔ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم بہت چھوٹی عمر میں حاصل کی اور بعد ازاں دینی علوم کی جانب مزید رجوع کیا۔ مولانا خادم حسین رضوی نے اپنی رسمی مذہبی تعلیم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے مکمل کی، جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کا ایک اہم دینی مدرسہ ہے۔ انہوں نے تعلیم، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی اور مختلف دینی کتب کا گہرا مطالعہ کیا۔ مولانا خادم رضوی حافظ قرآن بھی تھے اور ان کی خطابت میں قرآن و سنت کا نمایاں مقام ہوتا تھا۔ وہ اردو اور پنجابی زبان میں روانی سے بات کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عوام کے درمیان مقبول ہوئے۔ ان کے خطبات میں الفاظ کا انتخاب، زبان کی سلاست اور عوامی موضوعات پر ان کی گرفت ان کی مقبولیت کی بڑی وجہ تھی۔ مولانا خادم حسین رضوی کو 2006 میں ایک حادثے کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ معذور ہو گئے اور ان کی دونوں ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئیں۔ اس کے باوجود ان کی معذوری نے ان کے حوصلوں کو پست نہ کیا اور وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی اپنی تبلیغ اور تقریروں کو جاری رکھے رہے۔ انہوں نے معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ اپنی جدوجہد اور عزم سے ثابت کیا کہ جسمانی معذوری ذہنی یا روحانی معذوری نہیں بن سکتی۔ مولانا خادم حسین رضوی کی زندگی میں سب سے اہم موڑ 2015 میں آیا، جب انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ سیاسی اور مذہبی جماعت تھی جس کا بنیادی مقصد اسلامی شعائر اور خاص طور پر ناموس رسالت کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ مولانا رضوی نے اس جماعت کو اس وقت قائم کیا جب ملک میں مذہبی معاملات، خصوصاً توہین رسالت کے قوانین میں تبدیلی کی خبریں گردش کر رہی۔ تحریک لبیک پاکستان کی شہرت کا آغاز 2017 میں ہوا، جب حکومت پاکستان نے اپنی متنازع انتخابی حلف نامے میں تبدیلی کی کوشش کی، جسے تحریک لبیک نے ناموس رسالت کے خلاف قرار دیا۔ اس اقدام کے خلاف مولانا خادم حسین رضوی نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا اور فیض آباد میں دھرنا دیا۔ اس دھرنے نے ملکی سیاست میں ایک بوچھال پیدا کی اور کئی دنوں تک اسلام آباد مفلوج رہا۔ آخرکار حکومت نے تحریک لبیک کے مطالبات تسلیم اور وزیر قانون زاہد حامد نے استعفیٰ دیا۔ اس واقعے نے مولانا رضوی کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک متنازع لیکن مضبوط مذہبی رہنما کے طور پر پیش کیا۔ تحریک لبیک پاکستان کو باقاعدہ طور پر 2017 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ کیا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے ملک بھر سے امیدوار کھڑے کی اور کچھ علاقوں میں قابل ذکر ووٹ حاصل کی۔ خصوصاً پنجاب میں مولانا خادم حسین رضوی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ملک کے اسلامی اصولوں پر چلانے کے لیے حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اور ان کی جماعت کا منشور بھی اسی پہ مبنی تھا۔ تحریک لبیک نے 2018 کے عام انتخابات میں خاص مقبولیت حاصل کی اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں قابل ذکر نشستیں حاصل کیں۔ مولانا خادم حسین رضوی کی سب سے بڑی شناخت ان کی توہین رسالت کے قوانین کے تحفظ کے لیے جدوجہد تھی۔ انہوں نے ہمیشہ زور دیا کہ پاکستان کا قانون توہین رسالت کے مجرموں کے لیے سخت ترین سزائیں تجویز کرتا ہے، اور اس قانون میں کسی بھی قسم کی نرمی کو وہ اسلامی اقتدار کے خلاف سمجھتے تھے۔ مولانا رضوی نے کئی مواقع پر حکومت کو اس بات کی دھمکی دی کہ اگر توہین رسالت کے قوانین میں تبدیلی کی گئی تو وہ سخت رد عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ ان کا یہ موقف پاکستانی معاشرے کے ایک بڑے طبقے میں گہرا اثر رکھتا تھا اور اسی بنا پر ان کی جماعت کو مقبولیت حاصل ہوئی۔
2018 میں آسیہ بی بی نامی عیسائی خاتون کی توہین رسالت کیس نے ملک بھر میں شدید احتجاج کو جنم دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آسیہ بی بی کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا، جس پر تحریک لبیک پاکستان اور مولانا خادم حسین رضوی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس فیصلے کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور دھرنے کیے گئے۔ تحریک لبیک کے کارکنان نے ملک کے مختلف شہروں میں سڑکیں بند کر دیں اور حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو واپس لیں۔ آسیہ بی بی کیس کے بعد مولانا خادم حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر بغاوت اور دیگر سنگین الزامات لگائے گئے۔ انہیں جیل بھیج دیا گیا، لیکن بعد ازاں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ مولانا رضوی کی گرفتاری کے وقت بھی ملک میں تحریک لبیک کے کارکنانوں نے احتجاج کیے اور ان کی رہائی کے مطالبات کیے۔ مولانا خادم حسین رضوی کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا اور وہ اس مکتب فکر کے نظریات کے زبردست حامی تھے۔ ان کا نزدیک اسلامی معاشرتی نظام کا نفاذ ضروری تھا اور وہ کسی بھی قسم کے لبرل یا سیکولر سوچ کے مخالف۔ ان کی تقریروں میں مغربی ثقافت اور سیکولر نظریات کی مخالفت ایک اہم موضوع ہوتا تھا۔ مولانا رضوی کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کا آئین اور قانون اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ناقابل قبول ہو۔ مولانا خادم حسین رضوی 19 نومبر 2020 کو 54 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی اچانک وفات نے ان کے حامیوں اور مخالفین دونوں کو حیران کر دیے۔ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، جس سے ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک پاکستان کا نیا امیر مقرر کیا گیا۔ مولانا خادم حسین رضوی کی زندگی نے پاکستانی سیاست اور مذہبی تحریکوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ وہ ایک مذہبی عالم سے زیادہ ایک عوامی رہنما بن کر ابھرے، جنہوں نے مذہبی اور سیاسی معاملات میں عوامی شرکت کو فروغ دیا۔ ان کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے پاکستانی سیاست میں مذہبی جماعتوں کے کردار کو مزید نمایاں کیا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی جماعت اور نظریات کو ملک میں ایک مؤثر قوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام اور پاکستان کی بقا ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور پاکستان کا مستقبل اسلامی اصولوں کے نفاذ میں